میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک بھونچال آیا ہوا ہے جناب کہ کچھ جرنیل، پتہ نہیں ان کو بلایا گیا تھا یا وہ خود گئے، وہ ایک بڑی تعداد میں 5-6 جرنل جو تھے نا، کچھ لیفٹیننٹ جنرل اور کچھ میجر جنرل، وہ مل کے چیف جسٹس صاحب کو ایک سخت پیغام دینے گئے تھے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ حسنات ملک نے بیسیکلی یہ خبر جو تھی وہ بریک کی تھی۔ حسنات ملک ایک سینئر رپورٹر ہے سپریم کورٹ کے، اس کے بعد بہت سارے جو اینالسٹ تھے، بہت سارے جو یوٹیوبرز تھے، انہوں نے اپنے اپنے اینگل سے اس خبر کی وضاحت یا اس کی نیریشن یا اپنے اپنے سورسز سے اس کی کچھ ڈیٹیلز بتانے کی کوشش کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہولسٹک پکچر ہے نا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہے کیا، وہ کیوں گئے، وجہ کیا تھی۔ کبھی آج تک نہیں ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ملٹری آپریشن، ڈیفینس سیکٹری، وہ سارے مل کے ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں سپریم کورٹ جائیں اور چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے بینچ کو جو دو رکنی ان کے رائٹ لیفٹ پہ منکر نکیر بیٹھتے ہیں، جنرل منیب اختر اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن، ان سے ملاقات کریں۔ اس ملاقات کا پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر جو ڈی جی انٹرنل افیئرز ہیں آئی ایس آئی کے، ان کے ساتھ جو بٹرے کیا تھا جسٹس بندیال نے ان کے ساتھ بات کی تھی اور یہ کہا تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فیصل نصیر صاحب جو کہ ڈی جی آئی ہیں، جن کو پی ٹی آئی بہت برے لفظوں میں یاد کرتی ہے، ڈرٹی ہیری تک کہتی ہے، ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں ججز سے اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب سے۔ یہ فیصلہ آنے سے پہلے جو فیصلہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے جو اسٹیٹ بینک والوں کو کہا کہ اب ڈائریکٹ پیسے بھیج دیں، اور جب انہوں نے دوسرے سارے محکموں کو کہا، پارلیمنٹ کو ایک طرح سے بائی پاس کرتے ہوئے، کیبنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے پنجاب کے الیکشن کروانے کے لیے جو فیصلہ کیا تھا، اس سے پہلے فیصل نصیر صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور فیصل نصیر صاحب نے ان کو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بتایا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پنجاب کے الیکشن الگ ہوں، کے پی کے الگ ہوں اور وفاق کے الگ ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے الیکشن ایک ہی وقت میں ایک ہی دن ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سچی بات ہے، سیدھی بات ہے کہ آپ عمران خان کو ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ریلیف دینا بند کریں، یہ ہمارے سرکلز میں، ہمارے کوارٹرز میں پسند نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ان کی بات کو انسنی کر دیا گیا۔ بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز جو ہیں وہ ایک ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک اپنی حکومت چلا رہے ہیں باقاعدہ سپریم کورٹ سے۔ وہ 90 دن کے اندر الیکشن صرف پنجاب میں کروانا چاہتے ہیں، ان کی بلا سے کے پی میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، وہاں اگر پی ٹی آئی کے اقتدار کا دروازہ کھلتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو آپ وفاق میں آنے سے بھی نہیں روک سکتے، اور پھر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مقبول بھی بہت ہیں۔ لیکن بندیال صاحب کو یہ بھی پتہ ہے باجوہ صاحب کے زمانے سے لے کر اب تک کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو اب اگلا ملک کا سربراہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہی بات جنرل فیصل نصیر نے ان کو واضح کی تھی، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے بڑے سیریس ایکشن لیا، اسٹیٹ بینک کو کہا پیسے بھیج دیں، الیکشن کمیشن کو کہا کہ پیسے آتے ہیں تو آپ الیکشن اناؤنس کر دیں، وزارت دفاع والوں کو خط لکھ دیا، خزانہ والوں کو بلا لیا، اٹارنی جنرل کی بات نہیں سنی، دوسرا پوائنٹ آف ویو نہیں سنا۔ تو اس پہ پارلیمنٹ کے اندر تو بے چینی ہے، وہاں پہ قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں، قوانین کو سپریم کورٹ سٹے دے رہا ہے، لیکن اس پہ بے چینی جو تھی وہ راول پنڈی میں بھی بہت تھی کہ بندیال صاحب کو کیسے روکیں، کیسے کہا جائے کہ بھئی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ملک کو ایک نئے ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف لے جائے گا، پنجاب کے الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اس کے نتیجے میں جو گڑبڑ ہے ملک کے اندر وہ زیادہ بڑھے گی۔ تو آپ ایسے فیصلے نہ کریں جس کے نتیجے میں صرف عمران خان کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں آپ، اور ملک اس کے نتیجے میں نیچے گر جائے گا۔ میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا مختلف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس صاحب بھی اوور سٹیپنگ کر رہے ہیں، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ نے اس سے زیادہ اوور سٹیپنگ کر دی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو کہا جاتا تھا نا بوٹ آن گراؤنڈس،
تو اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر بوٹ چلے گئے. وہ جو بندیال صاحب نے کسی وقت کہا تھا کہ جناب سپریم کورٹ کے دروازے پہ آئین نے دستک دی ہے، تو لگتا ہے کہ کل شام جو سپریم کورٹ کے پریمزز پر بوٹس نے دستک دی، اور اس دستک کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کیسے لیں گے، ان کا آنے والا رویہ ہی بتائے گا. لیکن ان کو بہت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ سمجھا دیا گیا ہے. سیکرٹری دفاع آئے تھے، وہ تھوڑی سی بریفنگ دے کے وہ تو چلے گئے آدھے پونے گھنٹے کے بعد، لیکن پھر بعد میں جو یہ 3 جینٹل مین تھے، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ایم او، ان تینوں نے ان کے ساتھ کوئی 3-4 گھنٹے کی جو ڈی بریفنگ ہوئی، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہاؤ عمران خان از سو ڈینجرس فار دس کنٹری. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کیوں عمران خان کا جو پروجیکٹ تھا جو 2035 تک کے لیے تھا، اس کو ہم نے وائنڈ اپ کیا ہے. اور اب آپ اس وائنڈ اپ ہوئے ہوئے پروجیکٹ کو اپنے فیصلوں کے ذریعے نئی زندگی دینے کی کوشش مت کریں. ایک ایک بات سمجھائی گئی بندیال صاحب کو، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا. ہاں، بندیال صاحب نے اس موقع پہ اپنی شکایات کا ایک انبار بھی لگایا. انہوں نے کہا باجوہ صاحب نے ہم سے یہ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ قاضی فائز کو حکومت سپورٹ کر رہی ہے، ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں اپنے طور پہ لگا ہوا ہوں کہ اپنے گروپ کو تھوڑا سا منظم کروں، لیکن اب اگر آپ کی طرف سے اس طرح کے میسیجز آئیں گے تو میرا گروپ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. میری ڈگنیٹی کا سوال ہے، میرے دوستوں کی ڈگنیٹی کا سوال ہے. ہم آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی بہت کچھ کیا آپ کے لیے، اب بھی آئندہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کہاں پہ پلیس ہوں گے، ہمارا کیا فیوچر ہوگا، ہمارا کیا مستقبل ہوگا. تو اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ صاف ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سیاسی معاملات میں، بندیال صاحب کو کہا گیا کہ آپ سیاسی معاملات کو ٹیک اپ نہ کریں، آپ ان معاملات سے دور رہیں، کیونکہ یہ بہت سیریس، بڑی انٹینس صورتحال ہے. اس کو پارلیمنٹ جانے، سیاسی جماعتیں جانے، وہ اپنا حل نکالتی ہیں نہیں نکالتی. آپ اس معاملے میں نیوٹرل ہی نہیں، تھوڑا میوٹ ہو جائیں، سائلنٹ ہو جائیں. اور ان کو دبے لفظوں میں واضح طور پہ ڈپلومیٹیکلی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب پاکستان میں اب جو الیکشنز ہوں گے، نئی حکومتیں بنیں گی، وہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی بنیں گی. لہذا اگر ایک رسپیکٹفل آپ اختتام چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں اپنے کیریئر کا، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنا میوٹ پہ چلے جائیں. آپ ایسے فیصلے مت کریں جس سے اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو آپ چیلنج کریں، ریاست کے اداروں کو چیلنج کریں. ملک پہلے ہی اکنامیکلی بہت زیادہ نیچے جا چکا ہے، اس کے اندر مزید ایسے مسالے مت بھرنے کی کوشش کریں جس کے نتیجے میں ہماری جو معاشی زوال ہے وہ تیزی سے بڑھے. اور اس کے اوپر جو جنرل ندیم انجم ہیں، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو، انہوں نے عمران خان سے بھی، جب عمران خان صاحب نے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا تھا تو ان سے یہ کہا تھا کہ جناب ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو اپوزیشن یا ان کی کرپشن نہیں ہے، ہماری گرتی ہوئی اور خراب معیشت ہے، جس کو عمران خان صاحب نے نہیں تسلیم کیا تھا. اور ابھی اس وقت آپ کو پاکستان کی معیشت کے حالات صاف نظر آ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ اور دگرگوں ہوں گے. تو لہٰذا سپریم کورٹ پر جو بوٹس کی دستک ہوئی ہے، اور یہ ہیوی ویٹ بوٹس تھے، یہ کوئی جنرل فیصل نصیر اکیلا نہیں تھا، بلکہ یہ 4-5 جرنیل گئے. انہوں نے ان کو بتایا کہ اس وقت نیشنل انٹرسٹ، انورٹڈ کاماز میں، کیونکہ فوجیوں کا نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ 3-4 سال کے بعد مختلف ہوتا ہے، انہوں نے بندیال صاحب کو بتایا کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے اندر آپ کے یہ فیصلے گڑبڑ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محدود کریں نیشنل انٹرسٹ کے فریم ورک میں، میوٹ پہ لگ جائیں، اپنی ریٹائرمنٹ تک باعزت طریقے پہ اپنا ٹائم گزاریں اور چلے جائیں، اور مت سوچیں کہ آپ کے بعد کیا ہوگا. اور یہ مت کوشش کریں اپنی فیملیز کے کہنے پہ، اپنے بچوں کے کہنے پہ کہ عمران خان کی واپسی کا آپ دروازہ کھول سکتے ہیں. اس موقع پہ جسٹس منیب
اور جسٹس اعجاز الحسن نے بہت سارے سوالات کیے، چیف جسٹس کی سپورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن سنا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو نظر انداز کیا گیا اور ان کے بارے میں ان کو بعض جرنیل نے لک ڈاؤن بھی کیا، کیونکہ ان کا فوکس صرف اور صرف جسٹس بندیال کی طرف تھا، اور جسٹس بندیال جو کہ ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ میسج زیادہ آسانی سے چلا گیا جو اسٹیبلشمنٹ دینا چاہتی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس میسج کی مینیفیسٹیشنز جو ہے ان کے فیصلوں میں نظر آئے گی۔ وہ پارلیمنٹ کی طرف بھی ریکنسلیٹ کریں گے، وہ الیکشن کے بارے میں پھر کہیں گے جو وہ پہلے کہتے تھے کہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گے، جو خاص طور پہ جماعت اسلامی کا انیشیٹو ہے مذاکرات کا، وہ اس کی طرف دیکھیں گے۔ وہ جو پیپلز پارٹی نے آج اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں، اس کے بھی پیچھے وہی کہانی ہے۔ تو بیسیکلی آنے والا وقت جو ہے وہ اس میں عمران خان کو جو فیصلے مل رہے تھے، ان کی سیاسی راستہ صاف کیا جا رہا تھا اور ان کے لیے ایک ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا تھا عدالتوں میں، وہ اب ختم ہو جائے گا آنے والے دنوں میں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کو ریلیف تھوڑا بہت ملتا رہے گا، جیسے آج ویڈیو لنک پہ ان کی درخواست قبول کر لی گئی پروسیڈنگ کے لیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ موقع دوسروں کو بھی ملنا چاہیے۔ اس طرح کے فائدے ملیں گے، ضمانتیں ہوتی رہیں گی، لیکن وہ بڑا فائدہ جس کے نتیجے میں عمران خان اقتدار میں آئے، وہ ان کو اب کسی عدالت سے ملنے والا نہیں ہے۔ یہی اس ملاقات میں سب سے بڑا میسج دیا گیا تھا، اور اسی کے اوپر آپ کو آنے والے دنوں میں ایک مینیفیسٹیشن نظر آئے گی۔